بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو ارشد شریف صاحب کی شہادت کی خبر ملی۔ ایسا لگا جیسے بدن کا ایک حصہ، روح کا ایک حصہ چلا گیا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قولوا انا لله وانا اليه راجعون۔ بہت بڑا لاس ہے میرے ملک کا، اور وہ شہید ہیں، بیرون ملک فوت ہوئے۔ پتہ نہیں کتنا ڈر ان پہ گزرا ہوگا، کتنی مشکلات سے گزرے ہوں گے۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ جس نے بھی کیا ہے میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستانی وہ قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، اور ہم نے بے شمار بار یہ ثابت کیا ہے، لیکن دکھ بڑا دے گئے ہو۔ ڈرا اس کو نہیں سکے، جان اس کی لے لی جس نے بھی کیا۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کی شہادت، ان کی موت، ان کی جیت اور ان تمام لوگوں کی ہار ہے جو پاکستان کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارشد شریف کی شہادت ان تمام پاکستانیوں کی جیت ہے جو پاکستان کی جیت پہ اپنا سب کچھ نثار کرنا چاہتے ہیں، اور کیا ہے۔ وہ ویژولز ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے، آج صبح میں نے دیکھے کہ جب ارشد شریف کو ان کے بھائی کی شہادت پہ جھنڈا پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ویژول بھی ہم نے دیکھا کہ ارشد صاحب ملک سے جانے سے پہلے جب وہ ایک جھنڈا لہرا کے، شاید اسلام آباد ہی تھا وہ، ان کی ماں کی کیا حالت ہوگی جو ایک بیٹے کی شہادت سہ چکی ہیں، اور دوسرے بیٹے کی اب ان کو شہید کی لاش کا انتظار ہے۔ ایک تو میں حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلی فرصت میں تو ان کی باڈی کو لایا جائے اور ان کی امی جان کے حوالے کیا جائے۔ دوسرا، اس شہادت کو، اس موت کو، اس سانحے کو ہم نے جسٹ ون اندر ایکسیڈنٹ، جسٹ ون اندر مرڈر اور پھر کھاتا بند ہو جائے، ایسا نہیں کرنا۔ ہم سب نے مرنا ہے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کی حقیقت اگر یہ ہے کہ اس نے موت پہ ختم ہونا ہے تو سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ شہید مرا نہیں کرتے۔ تو ارشد صاحب، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہم تو آپ کو نہیں سن سکتے، لیکن آپ کی روح ہمیں سنے گی۔ اور میرا 9 سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے۔ میں نے تمام جرنلسٹ کے ساتھ کام کیا، بڑے بڑے نام، حامد میر صاحب، کاشف عباسی صاحب، ندیم ملک صاحب، خواتین جرنلسٹ، مہر صاحبہ، آسمہ شیرازی صاحبہ، اور بہت سے جرنلسٹ۔ کسی سے ہمیں اختلاف ہوگا، کسی کی بات سے ہم متفق ہوں گے، لیکن ان سب بڑے ناموں میں ارشد شریف کو میں نے بڑا مختلف پایا۔ آئی کیپ ہم وے ابو دا ریسٹ۔ ان کا ہوم ورک اور ان کا معیار کام کا، اور ان کی محنت، اور ان کی ٹیم کی، عدیل راجہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور عثمان ہوتے تھے ایئر وائی پہ جب یہ کام کرتے تھے۔ بے شمار دفعہ ان کے پروگرامز پہ میں گیا، اور میں نے ان کو سب سے مختلف پایا، اور مجھے وہ آدمی اس دنیا کا آدمی نہیں لگا، سب سے مختلف تھا۔ اچھے لوگ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مجھے ان کے بچوں کی فکر ہے، اور صبح سمی ابراہیم صاحب کا سنا کہ جو ان کے بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، اور ان کی ماں کا۔ ٹف ٹائم دیتے تھے ارشد صاحب۔ جب ان سے پروگرام ہوتا تھا، کسی اینکر کے پروگرام پہ جانے سے پہلے میں زیادہ سوچتا نہیں تھا۔ ارشد صاحب کے پروگرام پہ جانے سے پہلے میں سوچ کے جاتا تھا کہ ان کا پروگرام بڑا ریسرچ بیسڈ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ سخت پروگرام بھی ہوئے اور ٹف ٹائم بھی دیتے تھے،
لیکن احترام کا، محبت کا ایک ایسا رشتہ ہوتا تھا. مجھ پہ جب مشکل وقت آیا میرے ٹکٹ کا، تو پہلا انہوں نے مجھے ایک پروگرام سے ہم نکل رہے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور ان کا ایک پروگرام بھی تھا شاید، جس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ٹکٹ نہ ملا تو کیا ہوگا. میرے خیال میں انہی کا تھا، ارشد شریف صاحب کا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں ملا تو میں پارٹی کے لیے کام کروں گا، کیا ہوگا اس سے، نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا. اور پھر مجھے پہلی مبارکباد بھی انہی کی آئی جب ٹکٹ ملا، کامیابی پہ بھی. وہ ایسا آدمی تھا جو بات کم کرتا تھا لیکن بر موقع کرتا تھا، اور جہاں ضرورت ہوتی تھی تب کرتا تھا. ہمیشہ ارشد صاحب آپ ہمیں یاد رہیں گے. اور میں ینگ جرنلسٹ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن کرنی ہے، آپ نے جرنلسٹ بننا ہے پاکستان میں، تو آپ ارشد شریف صاحب کو فالو کریں، ان کے پروگرامز دیکھیں، جتنے وہ ریسرچ کرتے تھے، جتنی وہ محنت کرتے تھے. اور انہوں نے اپنا ذاتی تعلق، ہر کسی سے ان کا سلام دعا تھی، لیکن اس لیول پہ کبھی نہیں رکھا کہ وہ سچ بات کہنے سے وہ گھبرائیں یا وہ رشتہ ان کو روکے. ہم میں سے جس میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا پروگرام میں وہ بات کر جاتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ میں ریاست پاکستان حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں، کل ہماری حکومت تھی، آج آپ کی ہے، کل پھر کسی اور کی ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بدن کا، ریاست کی مجموعی بدن کا حصہ بن جاتے ہیں اپنی محنت سے، اپنے ہارڈ ورک سے، اپنی صلاحیت سے. ہی از ون آف دیم، ارشد از ون آف دیم. ارشد شریف صاحب کی فوتگی کا، ان کی شہادت کا، ان کی المناک موت کا مجھے ایسی فیل ہوا ہے جیسے کچھ شہادتیں، کچھ فوتگیاں ایسی ہوئیں جیسے پچھلے سال تو شاید ابھی نہیں ہوا، جب ہاں جی ہو گیا، جو ہمارے عبدالقدیر خان صاحب جب شہید ہوئے، محسن پاکستان، ان کی فوتگی کا ایسا دکھ ہوا جیسے بدن کا ایک حصہ چلا گیا. جیسے ماضی میں ایک دفعہ جب حکیم سعید صاحب شہید ہوئے، وہی وہ پرسنالٹی جو سب نے ان کو اس طرح مس کیا، اپنی شخصیت سے ہمارے بدن کا حصہ بنے. کچھ لوگ شہادت پہ نہیں، اپنی فوتگی پہ وہ فوت ہوئے، لیکن وہ ہمارے بدن کا حصہ بنے. جیسے اشفاق احمد صاحب کو ہم آج بھی مس کرتے ہیں. اس طرح بہت سی شخصیات اور ہیں، گریٹ لیجنڈ اس ملک میں گزرے ہیں، لیکن ارشد شریف صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کے جانے سے، یعنی کہ ایک تو ہم ابھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ذہن کہ وہ نہیں ہے، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ارشد صاحب کی اونرشپ لینی چاہیے، اور ان کی جو باڈی ہے اس کو فوری لانا چاہیے، اور ان کو ایک سرکاری اعزاز کے ساتھ ہم دفن کریں. اور جتنی صحافی برادری ہے، جو ہم پولیٹیشنز ہیں، جو عام پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو پاکستانی ہیں، سب کے دل اس پہ دکھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس دکھ پہ، اس زخم پہ مرہم رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس فوتگی کو، اس موت کو، اس شہادت کو بغیر اس کی جانچ کی نہیں جانا چاہیے. بہت سے ہمارے عظیم لوگ ہم سے چلے گئے، بہت سے ہمارے ایسے بیٹے. ہی از ریئلی، میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں ارشد شریف، the death of ارشد شریف از اے tragedy فار پاکستان ان اے وے کہ ایک ایسا صحافی اتنی آسانی سے اور ایسا بہترین انسان نہیں بنتا. وہ اس ملک کے بیٹے تھے، صرف اس ماں کے بیٹے نہیں تھے جنہوں نے ان کو جانا تھا، وہ اس ملک کے بیٹے تھے، ہمارے بھائی تھے، مجھ سے عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا، ایک پروفیشنل تعلق رہا. اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. خاص کر وہ جس طرح سے پروگرام کے اینڈ میں پاکستان زندہ باد کہتے تھے، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا. لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. پتہ نہیں ہمارے اور کتنے امتحان اس ملک کے ہوں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیز وہ نیشن ہے جو کبھی حوصلہ نہیں ہارتے. ہم حوصلہ نہیں ہاریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب انشاءاللہ آپ نے جو قربانیاں دی ہیں اور آپ نے جو معیار سیٹ کیا ہے جرنلزم میں، اس کو ہماری قوم، ہمارے صحافی، آنے والے صحافی، ہماری یوتھ یہ اس کو زندہ رکھیں. اور اس دکھ کی گھڑی میں پوری پاکستانی قوم، میں، میری جماعت، ہر پاکستانی، محب وطن پاکستانی، سب لوگ جو ہیں اس شہادت میں اور اس مشکل وقت میں ان کی امی، ان کی فیملی کے ساتھ جو ہیں، ہم اس دکھ کی گھڑی میں برابر کی شریک ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ ان کی امی جان کو جو ہے وہ صبر دے. اور کچھ صحافی جو ان سے بہت کلوز تھے، جن کے دل ہم سے بہت زیادہ دکھی ہیں، اللہ ان کو بھی صبر دے. جیسے ان کے ٹیم کے ممبرز ہیں، عثمان ہے، عدیل ہے،
یا عمران ریاض بھائی ہیں یا سمی ابراہیم صاحب ہیں یا اور جتنے ان کے قریبی دوست احباب تھے، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت تعزیت، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی اس دکھ کی گھڑی سے نکالے اور اس طرح کی ٹریجڈیز سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اس طرح کی چیزوں کی سرکوبی کریں گے. یہ نہ ہو کہ چند دن بعد اس کو ہم بھول جائیں اور ارشد شریف ماضی کا ایک قصہ بن جائے. میری ریکویسٹ ہوگی حکومت پاکستان سے بھی، صحافی برادری سے بالخصوص، میں چونکہ لائر ہوں، تمام جو ہماری بار کاؤنسلز ہیں اور آف کورس سپریم کورٹ آف پاکستان، پلیز ڈونٹ لیٹ دس ڈیتھ گیٹ ان نوٹسڈ. لیٹ اس گو ٹو دا ڈیپتھ آف اٹ اینڈ سی ہو ہیز ڈن اٹ. اور جب تک ہم اصل حقائق تک نہ پہنچیں کسی پہ الزام بھی نہ لگائیں. اصل حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے. کس نے یہ کام کیا؟ کس نے پاکستان کو اپنے اس خوبصورت، اس محنتی، اس وفادار بیٹے سے جو ہے اس کو محروم کیا؟ یہ بہت بڑا لاس ہے. ارشد شریف جیسے نوجوان روز روز پیدا نہیں ہوتے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے.